السلام علیکم۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع ہے سسرال۔ یہ لفظ سسرال جو ہے، اس کو عربی میں سسرال کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو کہتے ہیں سحر۔ یہ سواد سے ہے، سواد گول ہے اور رے سحر۔ سحر کے لفظی معنی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ، اور دونوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایسا لگے گا کہ ایک ہی روٹ پہ دونوں، اور دونوں بہت یعنی ملتے جلتے ہیں۔ یہ سحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو معنی ہے سسرال، وہ تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں، یعنی سسرال اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دو فریقین کا جڑنا اور پھر اس سے نسبت کا چلنا، اور دوسرے معنی اس کے ہیں گھل مل جانا، اور یا ایک جگہ ٹرانسلیشن میں پگھلنا بھی ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، کوئی چیز پگھلتی ہے تو وہ بھی گھل مل جاتی ہے آپس میں۔ مثال کے طور پر اگر دو دھاتیں لے کے آپ اس کو پگھلا دیں تو کیا ہوگا کہ اس کا جو لیکوڈ فارم میں جب وہ آئے گا تو دونوں آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ تو یعنی پگھلنے کے سینس میں لیا، اور دوسرا جو معنی لیے گئے ہیں وہ ہے سسرال کے۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے یہ سواد سے سحر ہے۔ اگر یہ سین سے ہوتا تو اس کا مطلب تو ظاہر دھوکہ، جادو، دونوں سینسوں میں، لیکن یہ سواد سے ہے۔ اور عربی کے اندر یعنی کہ جیسے السحر، السحر ان کا لفظ آتا ہے اگر مرد کی طرف سے ہو، مرد کے رشتہ دار ہو، یعنی سسرال اگر مرد کی طرف سے ہو رشتہ دار اس کے، تو وہ جو سسرال کہلائے گی وہ اس کے لیے لفظ ہے السحر۔ اور اگر عورت کی طرف سے اگر رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں السحار۔ تو یہ دونوں لفظ ہیں، یہ رشتے کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، قرآن میں جو اس کا ذکر ہے دو جگہ ہے، ایک جگہ سورہ حج میں ہے اور ایک جگہ سورہ فرقان میں ہے۔ اچھا، یہ آج اس کا بیان یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سسرالی پھڈے بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دوسرے کو، یعنی اگر لڑکے والے ہیں تو لڑکی والوں کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی یہ رشتہ دار جو ہے نا ان کے رشتہ داروں کو، لڑکی کے رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ ان کو کمزور سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو، یا ان کو صحیح غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے لڑکی والے ہیں تو ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں، وہ ادنا ہے ہم سے۔ تو جتنے بھی تضاد ہیں اس وجہ سے، تو ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو دو فریقوں کا جوڑنا یہ اچھی بات ہے، اور اس سے نسل کا چلنا۔ جس طرح اگر آپ دیکھا جائے کہ جوڑنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے یہاں سے، تو یہ مہاجر کہلائے، اور وہاں والے جو تھے جن سے جڑے وہ انصار کہلائے، اور جب دونوں آپس میں جڑ گئے تو اچھا بھائی چارگی کا ایک معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوا۔ تو اس لیے یہ اہم بھی ہے، کیونکہ اکثر یہ گھریلو مسائل کے اندر بھی ہے۔ تو پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ فرقان۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِن مَّاءٍ بَشَرًا فَجَعَلْنَاهُ نِسْبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اب یہ خلق هو الذی، یا وهو الذی وہی ہے جو، یا جس نے خلق تخلیق کی، من الماء پانی سے، ٹھیک ہے، بشراً یعنی بشر کو، انسان کو، فجعلہ اور بنایا، پس اس کو بنا دیا، نسبا نسبت والا، نسب والا، نسبا و صحرا اور سسرال والا، وکان ربک قدیرا، تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ قدیر یا قدرت کے سینس میں۔ اچھا، یہ لفظ تقدیر ہم آگے جب پڑھیں گے نا، تو قدر جو ہے، قدر کے جو لفظی معنی ہے، ایک تو قدرت رکھنا، اور دوسرے میجرمنٹ کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو ناپ تول کو بھی ہم قدر کہتے ہیں، یعنی اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، ہم عام طور پہ اردو میں بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ آگے پیچھے کیا آیت لگی ہے۔ عموماً ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے پیچھے بھی دیکھ لیتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ذہن میں یہ رہے ہمارے کہ اب ایک ٹکڑے کو لے کر ہم آگے چل پڑے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی کسی ٹاپک پہ اگر آپ کو کوئی آیت ملتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ جس رکوع کے اندر وہ آیت ہے اس رکوع کو پورا ہی پڑھ لیں، کیونکہ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ رکوع ایک پورا کمپلیٹ بیان ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ بیان لمبا ہوتا ہے، دوسرے رکوع میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیان اگر مختصر ہو
تو ایک رکوع میں ایک بات ہوتی ہے، وہ بیان کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا بیان شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر تو یہ کہ پورا رکوع ہی پڑھ لیں. اب ہم کیونکہ 10 منٹ میں یہ نپٹانا ہوتا ہے مجھے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ زیادہ باتیں نپٹا لوں. تو ہم اس کی پہلے پچھلی آیت پڑھتے ہیں، پھر اگلی آیت پڑھ لیں گے اس کی. اس میں صرف ترجمہ پڑھ لیتا ہوں میں، باقی قرآن آپ کے پاس گھر میں ہے. سورہ فرقان کی آیت یہ، اچھا یہ آیت سورہ فرقان کی تھی 54 جو ہم نے پڑھی ہے، تو ہم 53 کو ہی پڑھ لیتے ہیں. اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے. اچھا یہاں بھی دیکھیں 2 سمندر کی بات ہو رہی ہے، جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا 2 فریق کا جڑنا. یہاں 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور، یعنی کڑوا بھی ہے. وہ دونوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑ ہونے سے روکے ہوئے ہوئے. یہ بات پہلے کہی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ 2 فریقین جب ملتے ہیں تو 2 مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یہی حال ہمارا بھی ہے. جس طرح اللہ مثال دے رہا ہے کہ ایک کا کڑوا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں، یعنی اگر ایک فریق دوسرے فریق کو کڑوا سمجھتا ہے اور دوسرا فریق اس کو کڑوا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو میٹھا سمجھتا ہے کہ ہم اچھے ہیں وہ دوسرا برا ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہے. اس کے بعد پھر یہ والی بات کی جائے کہ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اچھا اس کا اگلی آیت جو ہے وہ 55، اس میں جو بات کی جا رہی ہے، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کفر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی و مددگار کا بنا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمارے کو کچھ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سسرال کیا ہے، اور سسرالی معاملات بالکل ایسے ہی ہے، کڑوا پانی اور میٹھا پانی والی. اچھا اب ہم دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں، پھر ان دونوں کا موازنہ کریں گے اور پھر نارمل باتیں کریں گے تھوڑی سی مختصر سی. اچھا دوسری سورہ میں کھول رہا ہوں، سورہ حج. سورہ حج کی یہ 20ویں آیت ہے. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود. اچھا یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ اس کے اندر یہاں پر یسحرو کے اندر ترجمہ، یہ سحر کا جو ترجمہ ہے یہاں یہ گلنے کے لیے کیا گیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا جیسے پگھلنا، گلنا، مل جل جانا، یعنی جوڑ ہونا، مکس ہو جانا، یہ سب سینس ایک ہی ہے. تو اس آیت میں بتا رہا ہے جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. اب یہ یہاں یسحرو کا لفظ، یہ بھی سحر، اس کا مادہ بھی سحر ہے. تو اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اب یہ دیکھیں اس کو آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ یہ کیا بات ہے. اگر ہم پیچھے سے پڑھیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی 2 فریق کی ہی بات ہوگی. اس کی 19ویں آیت، یہ 2 فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک وہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اب یہ 2 فریق کون سے ہیں؟ یعنی ایک فریق تو جو راہ راست پہ ہوتا ہے اور رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. اب یہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اس کا مطلب ہے دوسرا ایمان والا ہے یا راہ راست پہ ہے. تو ایک فریق کا یہاں پر وضاحت کی ہے، اس کا اپوزٹ وہ ہوگا جو راہ راست پہ ہوگا. بالکل اسی طریقے سے ہم نے جو ابھی سورہ فرقان میں پڑھ کر آئے تھے اس میں تھا 2 سمندر ہیں یا 2 دریا کہہ لیں، ایک کا پانی کڑوا اور ایک کا پانی میٹھا، اور ایک ساتھ بہہ رہے ہیں. حالانکہ پانی وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک ساتھ الگ الگ ہو ہی نہیں سکتے، یعنی ایک تھال میں اگر میں پانی ڈالوں اور دوسری طرف دوسرا کڑوا پانی ڈالوں تو دونوں مکس ہو جائیں گے، لیکن یہ باہم نہیں جڑتے. اچھا یہاں پر بھی دیکھا جائے تو 2 فریق کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جب بھی یہ لفظ سہرا استعمال ہوگا اس میں 2 فریق کا ہونا ضروری ہے. تو یہ 2 فریق ہیں جن کے درمیان رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے ایک وہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس ہیں. اب یہ جہنم کو اندر ہے، وہ جو کھال اور جو بطون ان کے پیٹوں کی بات ہو رہی تھی، تو وہ وہاں پر جو ہے وہاں گلا دیا جانے کے سینس میں بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی گل جائے گی، یعنی گلائی ہے وہاں، یا ایک طرف سے مکس ہو رہی ہے کہ ان کی آنتڑیاں سب گل جائیں گی اور ان کی کھالیں بھی جل جائیں گی. تو وہ ایک
ایک مطلب یعنی ایسا ہے کہ دونوں کی ایک وہ آمیزش کہہ لیں کہ آپس میں وہ دونوں گل جائے گی ایک ساتھ. جب کوئی چیز گلے گی ایک ساتھ تو مکس ہو جائے گی. یعنی وہ منظر دکھایا جا رہا ہے جب آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کا کیا ہوگا. تو اسی طرح سے وہاں بھی تنبیہ میں یہی اسی طرح کی بات ہو رہی تھی, دو مخالف چیزوں کی بات ہو رہی تھی. اچھا یہاں پر بھی دیکھا جائے تو دو الگ مخالف گروہوں کی بات ہو رہی ہے. یہ دو فریقین کہ جن کے درمیان وہاں بھی لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے, لیکن یہاں جو ہے وہ مکس ہونے کے ساتھ میں ایک طرح سے وہاں بھی مکس ہے. وہاں بھی دو الگ الگ فریقین جو ہے وہ ایک بندھن میں جب رشتہ ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کا, اور شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں رشتہ دار بن جاتے ہیں. یہ دو فریق جس طرح پگھلنا, مکس ہونا, میل جول کرنا, اسی سینس کے اندر ہے یہاں پر بھی. تو یہ اصل میں قرآن تو ایک سمندر ہے, اس کے اندر تو بہت سارے موضوعات ہم کو مل جائیں گے کیونکہ اس میں ہمارا ہی ذکر ہے, اور یہ کتاب نازل ہی ہمارے لیے ہوئی ہے تو اس میں ذکر بھی ہمارا ہی ہے, اور بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. تو جس طرح یہ اس مثال میں یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کڑوا پانی اور میٹھا پانی, کہ ایک دوسرے کو جو ہے غلط اور اپنے آپ کو صحیح, یعنی اپنے آپ کو میٹھا پانی سمجھتے ہیں دوسرے کو کڑوا پانی سمجھتے ہیں, لیکن ہے ساتھ ہی. جبکہ انہی کی نسل آگے چلتی ہے, جب نسب بنتا ہے ان کا, تو جو پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں ان کے, وہ ایک طرف ننیال ہے اور ایک طرف ددیال ہے, اور دونوں ان کے لیے مقدس رشتے ہیں. ایک طرف نانی ہے وہ بھی محبت مل رہی ہے ان کو, ایک طرف دادی ہے وہاں سے بھی محبت مل رہی ہے, لیکن وہ رشتے دار آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے, لیکن ان کی اولاد کو دونوں طرف سے فائدہ ہے نا. تو اسی طرح اگر آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ذکر ملے گا کہ چاہے وہ پانی کڑوا ہو یا میٹھا ہو, دونوں میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں. یعنی سمندر اگر ایک سمندر میٹھا اور ایک کھارے کی جو بات ہوئی ہے, تو دونوں میں سے مچھلیاں نکل رہی ہیں, مطلب لوگوں کو معاش مل رہا ہے, یعنی فائدہ دونوں ہی ہے. تو ہمارے کڑوا ماننے سے, کسی کو غلط ماننے سے اور اپنے آپ کو صحیح کہنے سے, چاہے کوئی بھی فریق ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں, ان کے کہنے سے وہ برے نہیں ہو جائیں گے, اور کسی کے برے کہنے سے کوئی جو ہے وہ برا نہیں ہو جاتا. تو ہر ایک کا اپنا عمل ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں, کیونکہ دوسری آیت میں جو سورہ حج میں ہم پڑھ کر آئے تھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سزا بتائی, اور اس سے پہلے یہ بتایا کہ دو فریقوں کی بات کی, یعنی ایک جنت والے اور ایک جہنم والے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو غلط نہ سمجھیں. اگر ہم کسی کو غلط سمجھیں گے تو دوسرے کو بھی اختیار ہے کہ وہ ہمیں غلط سمجھے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر ہم دوسرے کو اہمیت دیں اور اچھا سمجھیں, تاکہ سامنے والا بھی ہمیں اچھا سمجھے اور وہ بھی اہمیت دے. تو مختصراً بات یہ ہے کہ یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, اور ہمیں اس سے کم از کم سبق لینا چاہیے اور اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے. السلام علیکم.